السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی خان اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سم آف دا موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں۔ میں اپنا لائف ایکسپیرینس جو میں نے 8 سال آسٹریلیا میں گزارے، میرے اسٹڈی سے لے کے پی آر تک کا سفر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنی ویڈیوز میں، جس سے آپ کو ملے گی بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن اور آپ کو لائف میں ڈیسیجن لینا سے آسان رہے گا۔ تو سب سے پہلے ہم کیٹیگرائز کریں گے۔ تو فرسٹ کیٹیگری جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ پری ویزا ریکوائرمنٹس کے بارے میں، کہ ویزا لاٹ کرنے سے پہلے پاکستان سے آپ کو کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آسٹریلیا جانا ایک ہیوی انویسٹمنٹ ہے، جس میں آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ سب سے پہلے آ جاتی ہے۔ بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی کافی اسٹرانگ ہونی چاہیے، جس میں آپ کا 1 ایئر آف ایکسپینسز جو آلموسٹ 22,000 سے لے کے $24,000 کے اراؤنڈ، آسٹریلین ڈالرس کے اراؤنڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 6 منتھ کی ٹیوشن فی اس میں ساتھ شو کرنی ہوتی ہے۔ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی فیسز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور 6 منتھ کی فیس آلموسٹ $15,000 سے لے کے $20,000 آپ کو پے کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا $22,000 پلس $15,000 ہو جائے گا، یا اگر آپ کی $20,000 فی ہے 6 منتھس کی اور $22,000 آپ کی جو ہوگی وہ ایک سال کا ایکسپینسز $42,000 فیس آپ نے سبمٹ کروانی ہوتی ہے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ میں، جو آپ نے شو کروانی ہے۔ بینک اسٹیٹمنٹ کے بعد پھر ڈفرینٹ چیزیں اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جس میں آپ کا پراپرٹی یا ایسیٹس ہیں۔ اگر آپ کی پراپرٹی زیادہ ہے یا ایسیٹس ہیں آپ کے پاس جو آپ شو کر سکتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ہیلپنگ ٹولز ہیں آپ کی ویزا کے لیے۔ اس کے بعد آپ کا انکم لیول، اور ہاں ایک اور بات جو آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ بنانی ہے، اس میں آپ نے سورس آف انکم بھی اس میں شو کرنا ہے، کہ آپ کے پاس یہ اماؤنٹ کہاں سے، ادھر آپ نے پراپرٹی سیل کی ہے، یا آپ کے پاس وہ سیونگز ہیں، یا آپ کی بزنس انکم ہے، یا آپ نے بینک لون لیا ہے، تو وہ بھی آپ نے ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کرنے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس آپ نے بوپا کا ہیلتھ کور لینا ہوتا ہے، جو آلموسٹ $2,000 وہ ہے۔ بوپا کا ہیلتھ کور ہے، یا میڈی بینک ہے، اس میں آلیانس ہوتا ہے، اس کو ہیلتھ کور، اسٹوڈنٹ ہیلتھ کور بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس وہاں پہ جانے کے لیے کچھ ایکسپینسز اور ہونے چاہیے، آلموسٹ $3,000 to $5,000 جو آپ ساتھ لے کے جائیں گے، وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ ایکسپینسز کے بعد پھر کچھ اور ڈاکومنٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، جس میں پاکستان ان کنٹریز میں آتا ہے جس میں آپ کو پولیو سرٹیفکیٹ ضروری ہوتا ہے۔ یہ بہت کی ڈاکومنٹس ہیں، اور کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو یا اس کو ہم پولیس سرٹیفکیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس پی ٹی یا آئٹس آ جاتا ہے۔ پی ٹی اور آرٹس ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی۔ کچھ یونیورسٹیز 6 ایچ ریکوائرڈ کرتی ہیں، کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ 6.5 ریکوائر کرتی ہیں۔ تو اگر آپ 5.5 ایچ لے رہے ہیں تو آپ اوور آل 6 کاؤنٹ ہوں گے، اور سم یونیورسٹیز جو ہیں وہ اگر آپ میں 6 اوور ایچ لے رہے ہیں تو 6.5 آپ کا اوور آل کاؤنٹ ہوگا۔ پی ٹی کا ایگزام بھی آپ دے سکتے ہیں، یا آرٹس بھی دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو پی ٹی سجیسٹ کروں گا، کیونکہ پی ٹی آرٹس سے قدرے آسان ہے۔ اس کے بعد کچھ اور ایکسپینسز ہیں آپ کے، جو اگر آپ آسٹریلیا جا رہے ہیں تو آپ کو فوراً جاب نہیں ملے گی، تو پہلے سروائیول کے لیے آپ کے پاس، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، $3,000 to $5,000 ہونے چاہیے، جو آپ کو جاب ڈھونڈنے تک آپ کے پاس آپ کو ہیلپ کریں گے۔ اور میں نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے جاب ہنٹ کیسے کرنی ہے، اور کون سی جگہوں سے آپ کو ایزی جاب مل سکتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے یونیورسٹیز کے بارے میں۔ کچھ یونیورسٹیز جو بہت اچھی ہیں، ویزا ریشو ان کی بہت اچھی ہے، یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف وولونگونگ، ون آف دا موسٹ فیوریٹ یونیورسٹی آف مائن، جس میں بھی گیا تھا 2015 میں۔ یہ تھوڑی سی ریلیکس بھی ہے ان ٹرمز آف آرٹس اور پی ٹی ایگزام۔ یہ آپ کے اگر اسکورس کچھ لو بھی ہیں تو یہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور ایڈمیشن آپ کو دے دیتے ہیں، اور اس کی فی بھی کچھ یونیورسٹی سے کم ہے۔ اس کے بعد آپ کی یونیورسٹی آف سڈنی آ جاتی ہے، یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز آپ کی آ جاتی ہے، یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ جو کہ کوئنز لینڈ میں ہے، کوئنز لینڈ اسٹیٹ میں ہے، وہ آ جاتی ہے۔ پھر یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا جو پرتھ میں ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور 2 موسٹ امپورٹنٹ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ٹسمینیا اور یونیورسٹی آف ڈارون، ان 2 یونیورسٹیز کے بارے میں علیحدہ ویڈیوز بناؤں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے بینیفٹس ہیں ان یونیورسٹیز میں پڑھنے کے، جو آپ کو پی آر کے لیے ہیلپ کریں گے، اور کتنا مشکل ہے وہاں پہ رہنا۔
اس کے بعد ہمارے پاس کالجز آ جاتے ہیں. کالجز جو ہیں وہ ایکسپینسو اتنے نہیں ہیں یونیورسٹی سے کمپیئر کریں اگر ہم تو, جس میں آپ کا کنگز اون انسٹیٹیوٹ KOI کالج آ جاتا ہے. اس کا مین جو ہے کیمپس وہ میلبرن میں ہے اور سڈنی میں بھی ہے, اور ابھی ریسنٹلی ان کا اسی لاسٹ ایئر ان کا ایک کیمپس نیو کاسل میں, جہاں پہ میں رہتا ہوں, سڈنی سے 160 کلومیٹرز اوے, وہاں پہ انہوں نے ابھی ایک کیمپس اپنا بنایا ہے. اس کے بعد ایک ہومز کالج ہے آپ کے پاس. ہومز کالج کا مین کیمپس بھی میلبرن میں ہے اور ان کا ایک کیمپس سڈنی میں بھی ہے. جو کالجز ہیں وہاں پہ آپ کو ایڈمیشن تو مل جاتا ہے, لیکن ویزا ریشو سلائٹلی سلو یا لو ہوگی, تو ان کا پروسیس ٹائم بھی تھوڑا سا سلو ہوتا ہے. باقی میں آپ کو جو ہے اسٹڈی, اگر آپ کا اسٹڈی گیپ ہے تو اس کو آپ نے کیسے کور کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے پاکستان سے کوئی بھی کسی بھی کمپنی سے کوئی لیٹر لکھوانا ہے کہ آپ نے 2 سال یا 3 سال کے لیے, 1 سال کے لیے. نارملی 1 سال جو ہے وہ اس کو اتنا بڑا گیپ نہیں کنسیڈر کیا جاتا, لیکن اگر آپ کا گیپ 2 سال یا 3 سال کا ہے تو پھر آپ نے کوئی جاب شو کرنی ہے, جاب لیٹر دینا ہے, ان کو ریزن بتانی ہے کہ آپ نے اپنا اسٹڈی گیپ اپنی جاب کی وجہ سے آپ اسٹڈی نہیں کر سکے اور آپ نے اب اسٹڈی میں جو ہے فردر ایڈمیشن لینا ہے. تو اگر آپ بیچلرس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ 3 سال کا بیچلرس کریں گے آسٹریلیا میں, اور اگر آپ ماسٹرز میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ 2 سال کے ماسٹرز میں جائیں گے. آپ بالکل بھی 1.5 جو ہے ان کا ماسٹرز ہے, جس کو 1.5 سال کا ہم اپنے لینگویج میں کہیں گے, 1.5 سال کے ماسٹرز میں بالکل بھی نہیں جانا, کیونکہ اگر آپ 1.5 سال کے ماسٹرز میں جائیں گے تو آپ کو TR ویزا, جو ٹیمپرری ریزیڈنٹ ویزا ہوتا ہے جس میں آپ کو فل ورکنگ رائٹس ملتے ہیں, وہ نہیں ملے گا. تو ماسٹرز کے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ولنگ ہیں ماسٹرز میں جانے کے لیے, وہ ہمیشہ اس چیز کا خیال کریں کہ وہ 2 ایئرس کورس میں جائیں, جس کو اگر آپ اکاؤنٹس یا بزنس میں ہیں تو آپ اس کو ڈبل ماسٹرز بھی کہیں گے, جیسے میں گیا تھا پروفیشنل اکاؤنٹنگ اور بزنس مینجمنٹ کورس میں. اس کے علاوہ آپ اگر کسی بھی یونیورسٹی میں گئے ہیں تو آپ اپنا 6 months کے بعد یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ سوئچ بھی کر سکتے ہیں. ایون آپ یونیورسٹی سے کالج میں بھی سوئچ